نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید معلم انسانیت۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری سچی اور صحیح ترین کتاب ہے، جو ہمارے پیارے پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے کئی مقاصد ہیں، اس میں اولین مقصد تعلیم انسانیت ہے، تہذیب انسانیت ہے۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ اس سے انسانیت کو ایجوکیٹ کیا جا سکے، شعور دیا جا سکے، لوگوں کو تہذیب و تمدن، اصول زندگی، مقاصد حیات وہ سکھلائے جا سکے۔ موضوع تو بہت وسعت والا ہے، مگر انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہم اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن مجید معلم انسانیت کیسے ہے، اس کے چند پہلوؤں پر آج بات کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں اصول عبادت سکھاتا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو سورہ یاسین آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک اصول دیا، عبادت کیوں کی جائے، اس کی پوجا، اس کی پرستش کیوں کریں ہم؟ تو قرآن سکھاتا ہے الذی فطرنی، میں اس خدا کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے تخلیق کیا، ہی از مائی کریٹر، اور پھر میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میں اسی کی طرف سے آیا ہوں، اور پھر جب میری موت کا وقت آئے گا تو موت کے بعد میں نے اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ تو یہ ہمیں اصول سکھاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن شرف انسانیت کا درس دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکریم کے لائق بنایا ہے، اس کا تقدس، اس کا احترام سکھاتا ہے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 70، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ یہ ہمیں تعلیم کا ایک پہلو ملتا ہے، ہمیں ایجوکیٹ کرتا ہے قرآن کہ انسان کا مسلمان ہے یا نان مسلم، جو انسان کے زمرے میں آئے گا، فرمایا اس کی تکریم، اس کا تقدس، اس کا احترام لازم۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر اوامر بھی ہیں، ڈو، کہ کرو، یہ کام کرو، جن کے کرنے کے اللہ تبارک تعالیٰ نے احکامات دیے، انہیں اوامر کہتے ہیں۔ تو قرآن میں دو طرح کے احکامات ہیں، کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں۔ تو جہاں پہ فرمایا کہ یہ کرو تو انہیں اوامر کہتے ہیں، اور جن مقامات پہ فرمایا کہ ان سے رک جاؤ، ایسا نہ کرو، منع ہے، تو انہیں نواہی کہتے ہیں۔
ڈو ناٹ یا ڈونٹ ڈو. سورہ النحل آیت نمبر 90 ہے. فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے. اس طرح بیسیوں آیات ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اوامر بیان کر دیے اور نواہی بھی بیان کر دیے. اسی آیت میں ہے سورہ النحل آیت نمبر 90 میں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اسی طرح وہ تمہیں بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی اور نافرمانی سے منع فرماتا ہے. اسے 20 آیات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اوامر کا ذکر کیا ہے. اسی طرح قرآن ہمیں ایک اور تعلیم سے روشناس کرتا ہے. وہ سورہ المومنون ہے آیت نمبر 96 کہ برائی کا بدلہ معافی سے دو. کہ اگر کوئی تم سے برائی کا معاملہ کرتا ہے، اس نے تم سے زیادتی کی، ظلم کیا، مگر تم کیا کرو؟ اس سے معاف کر دو. ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. فرمایا ادفع باللتی، آپ برائی کو ایسے طریقے سے دفع کریں ہی احسن السیئہ، جو سب سے بہتر ہو. کہ فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے، زیادتی کا معاملہ کرے، آپ کیا کرو؟ اس برائی کو اس طرح رفع کرو، اس طرح ختم کرو کہ جو سب سے بہتر. اسی طرح غیر مسلموں کے معبودوں کو برا کہنا بہت بڑی تعلیم ہے قرآن کی. کہ فرمایا اے لوگو، تم لوگ کسی بھی قوم کے خداؤں کو برا نہ کہو، ان کو گالی نہ دو. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جواباً تمہارے خدا کو گالی دے گا. جس طرح فرماتے ہیں، ذرا ذوق سے سماعت فرمائیے. سورۃ الانعام ہے آیت نمبر 108. فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اے مسلمانوں، تم ان جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو جنہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں. وَلَا تَسُبُّوا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم غیر مسلموں کے، مشرکوں کے خداؤں کو گالی نہ دو. کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ، وہ تمہارے خدا اللہ کو گالی دیں گے. تو ہمیں تعلیم دی کہ آپ اگر کسی کے خدا کو اس کو آپ قیاس کر لیں. اگر آپ کسی کے باپ کو گالی دیں گے تو آپ کے باپ کو گالی دیں گے. آپ کسی کے مرشد کو، کسی کے استاد کو گالی دیں گے تو آپ کے وہ استاد کو گالی دیں گے. کیا اچھا اصول ہمیں قرآن سکھا رہا ہے. اسی طرح دشمن سے عدل و انصاف کرو، کتنی بڑی تعلیم. سورہ المائدہ آیت نمبر 8 کہ اگر دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ جو معاملہ کرو گے، فرمایا وہ بھی عدل والا ہونا چاہیے، انصاف، جسٹس والا ہونا چاہیے، اور اس میں ذاتی مفاد اور عداوت کی بنا پر حد سے نہیں بڑھنا. کس طرح فرماتے ہیں؟ رسمات فرمائیے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. فرمایا اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم اس سے عدل نہ کرو. کتنی بڑی تعلیم ہے، انسانیت کا دین. قرآن ہمیں انسانیت سکھا رہا ہے. فرمایا کسی قوم کی دشمنی، اے مسلمانوں، تم اس بات پر ابھارے نہیں، برانگیختہ نہ کرے کہ تم دشمنی میں اتنے آگے بڑھ جاؤ، اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ عدل کو چھوڑ دو. اگر انہوں نے تمہارے سے زیادتی کی تو تم جواباً بھی اتنا جواب کو دو، اتنا وار کرو جتنا انہوں نے زیادتی کی ہے. تم اس سے آگے نہ بڑھو. اسی طرح مذہبی آزادی ہے. قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جتنی اقوام ہیں، جتنے ملل ہیں، جتنی ملتیں، ہر ایک کا مذہب ہوگا تو فرمایا ہر ایک کو آزادی ہے. سورہ البقرہ ہے آیت نمبر 256. ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین.
دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زیادتی نہیں، جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔ قرآن نے بتا دیا کہ یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت ہے، لہذا آج کے بعد فرمایا دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہر ایک کو آزادی ہے، لبرٹی ہے۔ اس طرح مسلمان کی ضروری ذمہ داری بھی بتائی گئی ہے کہ قرآن میں تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، سورہ لقمان آیت نمبر 17، اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر۔ کہ ہے مسلمان تمہاری ذمہ داری ہے کہ جہاں برائی دیکھو اس سے منع کرو، روکو، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو۔ اس طرح دولت کا ذریعہ اصول، کیا کمال کی تعلیم! قرآن بھی ہمیں ایجوکیٹ کرتا ہے کہ ارتکاز دولت منع ہے، کہ دولت کو جمع کرنا، جوڑ لینا، خرچ نہ کرنا، انویسٹمنٹ سرمایہ کاری نہ کرنا، بخل کرنا، اس کو قرآن کنڈیم کرتا ہے۔ کیسے؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ سورہ الحشر ہے آیت نمبر 7۔ فرمایا تاکہ سارا مال صرف تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ گردش کرتا رہے۔ تم ایسا نہ کرو کہ تم بس مال وہ اغنیاء کے پاس رہ جائے، لوگ جو مالدار ان کے پاس جمع ہو جائے، اس سے غریب لوگ اور متوسط وغیرہ محروم ہو جائے۔ تو قرآن اس کو ڈسلائک کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک جان کا مارنا، ایک انسان کا مارنا، یہ پوری انسانیت کے مارنے کے مترادف ہے۔ ایک انسان کا ناحق قتل، ناحق پوری انسانیت کا قتل ہے۔ کس طرح فرماتے ہیں؟ شاید سماعت کیجئے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، فرمایا جس نے ناحق ایک انسان کا قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ پھر اس طرح قرآن ہمیں تکبر اور غرور سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ لقمان ہے آیت نمبر 18، ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، زمین پر تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے نہ چلو۔ پھر فرمایا ایفائے عہد کرو۔ کس طرح انسانیت کو تعلیم دے رہا ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ المائدہ ہے آیت نمبر 1، کہ اے ایمان والو اپنے ایگریمنٹس پورے کرو، اپنے وعدے، اپنے معاہدات پورے کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، لین دین، جب تم کچھ چیز پیمائش کرتے ہو، تولتے ہو، جب کچھ لین دین کرتے ہو تو اس میں بھی انصاف اور برابری کے ساتھ کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، کہ جب تم چیزوں کا وہ پیمائش کرتے ہو، ناپتے ہو تو اس کو پورا پورا ناپ کرو۔ وَوَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب چیزوں کا وزن کرو تو اس کا پورا پورا کرو۔ اس نے فرمایا مال حرام سے بچو، قرآن میں تعلیم دے رہا ہے، انسانیت کو تعلیم دے رہا ہے کہ مال حرام سے بچو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کیا لوگو حرام طریقے سے رشوت، کمیشن یا چٹی کے نام پر یہ مال مت ہتھیاؤ۔ اسی طرح فرمایا زمین میں فساد اور بدامنی نہ پھیلاؤ۔ کتنے پیارے اصول دیے جس سے ایک بہترین معاشرہ تیار ہو سکتا ہے۔ فرمایا واللہ لا يحب الفساد، کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، بدامنی، فساد، دہشت گردی۔ اس طرح ولا تبغ الفساد فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ پھر فرمایا کہ اگر کہیں پہ شہادت دینی پڑ جائے، گواہی دینی پڑ جائے تو سچی شہادت دینی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، فرمایا لوگوں جب کہیں کہ گواہی دو تو فرمایا کہ انصاف کے ساتھ، صحیح سے۔ اس طرح فرمایا شہادت کو چھپانا گناہ ہے،
جا بجا قرآن میں تعلیم دے رہا ہے. عالم انسانیت کے نام یہ تعلیم ہے. کس طرح فرمایا؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 283 فرمایا ولا تکتموا الشہادہ کہ لوگوں گواہی کو مت چھپاؤ. تمہیں کسی کو پتہ ہے تمہیں عدالت نے کال کی ہے، بلایا ہے کہ تم گواہی دو، خواہ تمہارے بھائی کے خلاف ہو، اپنوں کے خلاف ہو، تم انصاف پہ کھڑے ہو جاؤ، انصاف پر قائم رہو. ولا تکتموا الشہادہ، گواہی مت چھپاؤ. پھر سے اپنا عورت کو جدا نہ کرنے کی تعلیم. اسلام یہ چاہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ جو ہے عورت کو ناحق اپنے سے جدا کر دینا، طلاق دے دینا، اس کو ڈس لائک کیا. کس طرح فرمایا؟ سورہ الاحزاب آیت نمبر 37 امسک علیک زوجک واتق اللہ کہ لوگوں اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ. ولا تصعر خدک للناس کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ. پھر فرمایا لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، عدم تعاون نہ کرو. تعاون علی البر والتقوی کہ نیک تقوی، نیکی کے کاموں میں، تقوی والے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. اور ولا تعاون علی الاسم والعدوان اور برائی اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. پھر فرمایا جو امانتیں ہیں وہ جو اصل مالک جو اہل ہیں ان کو دے دو. ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، سورہ النساء ہے آیت نمبر 58 کہ فرمایا لوگوں اپنی امانتیں ان کے اصل وارثوں تک لوٹا دو. عورتوں کے حقوق فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، سورہ البقرہ آیت نمبر 228 کہ فرمایا اے لوگو، اے مردو، جس طرح تمہارے حقوق ہے وَلَهُنَّ، اس طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے حقوق. کہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہ اپنے رزق کی کمی کے خدشے کے پیش نظر اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. آخری فرمایا آج کے میرے درس کی آخری آیت وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کہ لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. تباب ذی وقار، قرآن معلم انسانیت ہے. یہ مذہب کی قید سے ہٹ کر ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہتا ہے. کاش ہم قرآن کے اس پیغام کو سمجھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، وائرل کریں، تاکہ کوئی ہو جو اس قرآن کے پیغام کو سمجھ کر عمل پیرا ہو جائے، تو یہ قرآن کا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.